الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری مستقل دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اطاعت اور اتباع یعنی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام جاری ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتدا میں آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اس کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ سورہ آل عمران آیت 191 اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، عقل مندوں کا تذکرہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتے کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر بھی۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ دو باتیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ طبقات الگ الگ ہو گئے۔ ایک وہ طبقات ہیں جہاں عبادات کا، اذکار کا، تسبیحات کا اہتمام ہے، مگر فکر کے حوالے سے، معاشرے کے مسائل کے حوالے سے، امت کے مسائل کے حوالے سے غور و فکر کا پہلو بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ طبقات ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں مگر وہ ذکر الہی سے دور ہو رہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کو مرج ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کا ذکر بھی ضروری اور فکر کرنا بھی کائنات پر ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کا ذکر کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور کروٹوں پر۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم جو کلام کیا تھا وہاں وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 کے حوالے سے ذکر تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے آل عمران آیت 191 کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو کثرت ذکر الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ ریکیپ کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے چند مثالوں کو سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہو اس حوالے سے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ نشست میں اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ذیل میں چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ معاشرے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے آپ کو کڑن ہوتی تھی تو اللہ کے ساتھ لو لگانا، یکسوئی کے ساتھ غار حرا میں آپ 36 برس کی عمر سے جانا شروع ہو گئے تھے۔ غزوہ بدر کا دن تھا، اس سے قبل کی جو رات تھی اس میں پوری رات حالت سجدہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طویل قیام فرماتے نماز میں، اور بالخصوص تہجد کی نماز میں آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجود کا معاملہ بڑا طویل ہوتا، اور آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ کیفیات ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور ایک اور بات ہم نے جانی تھی، معراج کا سفر یہ قرب الہی کی انتہا بھی اور اللہ کے ساتھ سب سے مضبوط تعلق حضور اکرم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوری زندگی حضور کی برکتوں ہی برکتوں والی ہے، کائنات کے رب نے برکتیں آپ کی زندگی میں رکھ دیں۔ کیوں؟ جس ذات کا تعلق جتنا قوی ہوگا، جس ذات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا قوی اور مضبوط تر ہوگا اس کی زندگی میں برکت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ تعلق کی مضبوطی عطا کرے، اور اللہ ہمیں بھی ہمارے گھرانوں میں، اولاد میں، رزق میں، وجود میں، اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ آج کا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج بھی بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے تعلق مع اللہ کی چند مثالیں۔ 5 باتیں ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی تھی، انشاءاللہ آج بھی 5 ہی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آج کی 5 باتوں میں سے سب سے پہلی بات، نماز مستقل وظیفہ۔ آپ کے ذہن میں آئے گا بھی تو بار بار بات دہرائی جا رہی ہے، بالکل دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے قرآن پاک میں موضوعات کو دہرایا گیا، احادیث مبارکہ میں موضوعات کو دہرایا گیا،
گیا، لیکن دہرانے کے نتیجے میں مختلف پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے کیا جانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، بلال اذان کہو اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کرو، وہ باجماعت نماز کا اہتمام بھی۔ ہاں، مشقتوں کے درمیان، مشکلات کے درمیان میں نماز کے ذریعے سہارا ملتا ہے، جیسے کہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153، البقرہ آیت 153 میں قرآن پاک میں ذکر ہے اور تقاضا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو یہاں بھی آج نماز کا مزید ذکر کریں گے، لیکن آج کا عنوان مختلف ہے، اور وہ ہے نماز مستقل وظیفہ۔ فرض نماز تو اللہ کے رسول ادا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ آپ کی طویل ترین نماز تہجد کی نماز ہوتی۔ وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ مستقل کیا جانے والا عمل۔ آج کل تو ایک جھوٹے عاملین کا بھی دورہ ہے نا، آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، تو جناب ڈیجیٹل گیجٹ پر بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں، اور عجیب اونٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں۔ کالی مرغی بھی چاہیے، کالا بکرا بھی چاہیے، اتنا پیسہ بھی چاہیے، اتنے جوڑے بھی چاہیے، اتنی مٹھائی بھی چاہیے، ایسا بھی چاہیے، ویسا بھی چاہیے۔ یہ ساری کمائی کے دھندے، اللہ ایسے جاہل قسم کے دنیا پرست عاملین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، وہ وظائف جن میں آیات قرآن پاک کی تلاوت ہو، نبی اکرم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار کا وظیفہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھا جائے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے سر آنکھوں پر، اور ایک بہت بڑا وظیفہ خود قرآن پاک ہے۔ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، ہے کہ نہیں؟ اور تہجد کی نماز تو طویل ترین ہوتی تھی رسول اکرم علیہ السلام کی، اور اس تہجد کی نماز میں کیا کرنا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترتیل سے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے تہجد کی نماز میں۔ تو بھائی قرآن پاک سب سے بڑا وظیفہ ہے، نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، لیکن فرض نماز کے علاوہ تہجد طویل ترین ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی۔ اس کے علاوہ اشراق کی نماز نبی علیہ السلام نے بتائی، صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم چاش کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین، مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت ادا کر دو، تحیۃ المسجد، وضو کر لیا تم نے، تحیۃ الوضو، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ اس کے علاوہ رمضان شریف ہے تو تراویح کا بھی عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے امت کو منتقل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاجت پیش آتی تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، اور کوئی مشورے کا معاملہ اللہ سے مشورہ لینا، استخارہ، تو 2 رکعت نماز ادا کرتے، استخارے کی دعا پڑھتے تھے، مانگتے تھے، اور استخارہ کی دعا صحابہ کرام کو آپ نے ایسے سکھائی جیسے کہ قرآن پاک سکھایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دشمنوں کا خوف ہوتا، آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے، بارش نہ ہوتی تو آپ نماز استسقاء ادا کرتے، طویل دورانیہ ہو جاتا بارش کا، طوفانی بارش ہو جاتی، آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے تاکہ اللہ بارش کو تھام دے۔ اللہ اکبر، کبھی آپ گھٹاؤں کو دیکھتے تھے تو آپ سجدے کی حالت میں چلے جاتے تھے، سفر کی طرف نکلتے، سفر کے لیے نکلتے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے، سفر کے درمیان میں پڑاؤ ڈالتے تو پڑاؤ کے وقت بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر سفر شروع ہوتا 2 رکعت نماز ادا کرتے، سفر سے واپسی ہوتی 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ اس کو میں عرض کر رہا ہوں، یہ مستقل وظیفہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، اور مختلف مواقع پر سورج گرہن ہو گیا تب بھی نماز ہے، چاند گرہن ہو گیا تب بھی نماز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مستقل وظیفہ نماز 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 جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے عاملین نمازوں کا ذکر کرتے ہیں، ایسے جھوٹے پیر بھی ہیں، ایسے جھوٹے عاملین بھی ہیں، ایسے دنیا پرست بھی ہیں، ساری نمازیں ضائع کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں لوگ بیوقوف بن کر ان کے آستانوں پر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وظیفہ تو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، مختلف نوعیت کے معاملات میں نماز 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 اور مستقل نماز۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ کا ذکر، جیسے آج ابتدا میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 کا ذکر ہے، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر، اور بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر، اور کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر۔ اللہ کے پیغمبر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ اتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ یعنی جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا پاگل، عقل جن کی معاف، زیادہ بولتے رہتے نا، ان کی زبان زیادہ چلتی۔ فرمایا کہ تم اللہ کی محبت میں دیوانے ہو کر، سبحان اللہ، اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنا شروع ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول کا معاملہ، نمازوں کو تو ہم نے دیکھ لیا، تلاوت قرآن کا بھی معمول، صبح و شام کے الفاظ
کلمات حضور نے سکھائے، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں حضور نے ہمیں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح بھی ہے 3 مرتبہ، شام میں بھی 3 مرتبہ، فجر کے بعد، عصر کے بعد۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی صبح 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ۔ اسی طریقے پر سید الاستغفار حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی دعائیں بتائیں۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تسبیح فاطمہ حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر موقع کی دعائیں بتا دیں، سونے لگے ہو تو دعا پڑھ لو، بیدار ہو گئے تو دعا پڑھ لو، واش روم جانے سے پہلے دعا، واش روم سے باہر آنے کے بعد دعا، آئینہ دیکھتے ہوئے دعا، وضو کرتے وقت دعا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا، لباس اتارتے وقت دعا، لباس پہننے کے بعد دعا، چھینک آنے پر دعا، آئینہ دیکھنے پر دعا، سبحان اللہ، سواری پر سوار ہونے پر دعا، مسجد میں داخل ہونے پر دعا، مسجد سے باہر آنے پر دعا، سبحان اللہ۔ کس قدر دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ تو روزانہ کے معمولات ہیں نا، کھانا کھانے کے پہلے دعا، کھانے کے بھول کے درمیان میں دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، دودھ پینے کے بعد دعا، پانی پینے کے بعد اللہ کے حضور شکرانے کے کلمات، الحمدللہ کہنا، اتنا کچھ اللہ کے رسول نے بتایا۔ رات کو سوتے وقت کے معمولات میں سورۃ الملک کی تلاوت بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تسبیح فاطمہ، یہ سب شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر، یہ مستقل معمول ہے، مستقل وظیفہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم چلتے پھرتے، کھڑے بیٹھے لیٹے کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس بھی ہے اسمارٹ فون، ہم سب کو پتہ ہے، میں بھی یوز کر رہا ہوں اس وقت۔ ہاں، اسٹاپ واچ لگا لیتا ہوں تاکہ جو ٹائم ہمارا فکسڈ ہے اسی ٹائم میں اس کو مکمل کر سکیں۔ بالکل کھل کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں جی؟ کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، سو کر بھی، یہ جاگتا رہتا ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ تو کیسے استعمال کر رہے ہیں اس کو، اور کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کو کتنا ہم نے مسلمان کا رکھا ہے؟ سبحان اللہ، اس کو کتنا مسلمان کا رکھا ہے یہ بھی چیک کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مثالیں تو سامنے آ گئیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تیسری بات، وہ اللہ کی رضا کے لیے طائف کا غم سہنا، طائف کا واقعہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل ہل جاتا ہے بندے کا کبھی کبھی۔ 10 برس تک اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں دعوت حق پیش کرتے رہے۔ 10 برس کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب سردار بن گیا تھا قریش کا، بڑا ظالم تھا، دشمن تھا آپ کا، حالانکہ سگا چچا بھی تھا لیکن دشمن تھا۔ اللہ کے نبی طائف کی طرف گئے، ننیالی رشتہ دار وہاں پر تھے، شاید وہ قبول کر لیں گے، بد کلامی انہوں نے کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے پتھر بھی برسائے معاذ اللہ، اور نالین مبارک خون اطہر سے بھر گئے، آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر آپ بیدار ہوئے ہیں، اس کیفیت سے نکلے ہیں، تو آپ نے دعائے مستضعفین اللہ کے حضور رکھی، اور اس میں کیا بات تھی؟ اے اللہ، اس سب کچھ تو ہو گیا، مجھ پر پتھر برسا دیے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، اس قدر مجھ پر سختیاں ان لوگوں نے کی، مگر اس سب میں اگر تو مجھ سے راضی ہے فلا ابالی، تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیری رضا کی خاطر اللہ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں۔ اللہ کی رضا یہ مقصود اول، اللہ ہی مقصود اول، مطلوب اول، محبوب اول۔ وہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام آیت 162، بے شک میری نماز و میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کے خاطر سب کچھ جھیلا ہے، برداشت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دعائے مستضعفین جنہیں کمزور بنا دیا گیا ان کی دعا، اس دعا میں حضور اللہ تعالیٰ کے حضور کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس سب میں تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے فلا ابالی، مجھے تو تیری فکر ہے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنا کچھ غم اور ستم سہنے کے بعد بھی اصل شے کیا پیش نظر ہے؟ اللہ تو مجھ سے راضی رہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی رہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی رہے۔ ناظرین کرام، میں اور آپ تنہائی میں سوچیں، کیا واقعی اللہ میری اور آپ کی ترجیح اول ہے، پرائرٹی نمبر 1،
قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں قرآن پاک بتاتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ کیا واقعی ہماری آج سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہے؟ کہ اللہ ہماری ترجیحات میں ترجیح اول ہے، اللہ ہماری پرائرٹیز میں پرائرٹی نمبر 1 ہے، اللہ ہی کو راضی کرنا ہمارے پیش نظر ہے، اللہ کی ناراضگی اس سے بچنا ہے، کیا یہ ہمارے ٹارگٹ میں آبجیکٹیوز میں شامل ہے؟ غور کریں، کیا ہم اللہ کو فقط ماننے کے دعوے دار ہیں یا واقعتاً اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے اور اس کی خاطر سب سے بڑھ کر محنت کرنے والے؟ یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کے وصال کا موقع اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر جو سب سے بڑی مصیبت آئی، پتہ کیا تھی؟ جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، المصیبت العظمی، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا امتحان صحابہ پر کیا آیا جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے؟ بہرحال آخری لمحات کے کلمات اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی کوئی کیفیت گزری، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام پر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کچھ رونے لگیں، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ فرمایا تو وہ مسکرائی بھی، اور پھر بہرحال پریشانی انہوں نے اظہار کیا حضور کے بارے میں، اپنے والد محترم کے بارے میں کچھ پریشانی کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹی، آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں، تمہارے والد تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری کلمات جو آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، اللہم فی الرفیق الاعلی بل الرفیق الاعلی، اے اللہ تیری طرف تو ہی رفیق اعلیٰ ہے، تو ہی سب سے بڑا دوست ہے، سب سے بڑا دوست تو ہی ہے۔ یہ آخری کلمات یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان مبارک پر، اللہ ہم سب کو بھی حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور حضور کی یہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ ہی کے لیے، سب سے بڑی فکر مندی اللہ کو راضی کرنا، یہ آخری جملے بھی آپ کی زبان مبارک سے اسی حوالے سے نکلے۔ پانچویں اور آخری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کو دوست بنانا۔ یہ جو بات تھی پچھلی چوتھے نمبر پر، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ تیری طرف۔ اب پانچویں بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو دوست بنا۔ اصل دوست اللہ تعالیٰ ہی ہے، سچی بات۔ حضور نے فرمایا، پہلے دو جملے سنیے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹریبیوٹ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان مبارک سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ البتہ پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں کسی کو خلیل، تنہائی کا دوست بناتا، اگر میں کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن نہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ کس کو بنایا؟ اللہ کو بنایا، اللہ کو بنایا۔ اور دیر سے بات عرض کرتا ہوں جی، اپنے بھی کبھی دغا دے جاتے ہیں، زندگی پر ساتھ رہنے کی قسمیں کھانے والے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھانے والے بھی دشمن بن جاتے ہیں، اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اپنے بھی کبھی دغا دے جاتے ہیں۔ توقعات مخلوق سے نہیں رکھنی چاہیے، پوری نہیں اترے گی مخلوق توقعات پر تو پھر جیلسی، حسد، نفرت، بغض، عداوت، دشمنی یہ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ ہی سے توقع رکھے بندہ۔ تو اگر میں کسی کو خلیل، تنہائی کا دوست بناتا، ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ، مگر نہیں، کس کو بنایا؟ اللہ کو بنایا۔ سب سے بڑا دوست کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ناظرین کرام 5 باتیں آج ہم نے پھر سمجھی ہیں مزید۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، حضور اکرم علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا مضبوط تھا، 5 باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آئیے ریکیپ ان کو دہرا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا مستقل وظیفہ نماز نماز نماز۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ کا ذکر، صبح شام کی دعائیں، ہر موقع کی دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھا دی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ سب سے بڑھ کر مطلوب ہے۔ طائف میں بھی جو کچھ ہوا سو ہوا، اے اللہ اس سب میں تو اگر مجھ سے ناراض نہیں، فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ چوتھی بات، وصال کے وقت آخری کلمات کیا تھے زبان مبارک پر؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ تیری طرف تو سب سے بڑا دوست ہے۔ اور 5ویں بات، اگر میں کسی کو خلیل یعنی تنہائی کا دوست بناتا، ابو بکر کو بناتا، مگر نہیں بنایا، کس کو بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام مبارک اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔